آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شہمینہ سبحان ہادیہ کے شمارے مئی 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے عکس ہادیہ جس کا عنوان ہے اسلاموفوبیا اور ملک کا بدلتا ہوا منظرنامہ، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر فاطمہ تنویر ہیں۔ اس وقت ہندوستان اور کم و بیش پوری دنیا میں گزشتہ کچھ دہائیوں سے اسلام کے خلاف نفرت اور اسلام دشمنی کی فضا کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جا رہی ہے اور ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جو انہیں کامیاب بنا سکے۔ انڈیا ٹمورو کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور یورپی ممالک گزشتہ چند دہائیوں سے اسلام کے خلاف نفرت اور اسلام دشمنی کا مرکز و محور رہے ہیں، لیکن 2020 اور 21 کے دوران اسے مزید نمایاں طور پر دیکھا گیا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے علاوہ اسلاموفوبیا کے واقعات میں بھارت، سری لنکا، میانمار، آسٹریلیا اور سنگاپور میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے۔ فروری 2020 میں تنظیم اسلامی تعاون OIC کی جانب سے تیار کردہ اسلاموفوبک مانیٹرنگ کے مطابق حکومتوں کی امتیازات پر مبنی پالیسی، زبانی اور جسمانی حملے، نفرت انگیز تقاریر، آن لائن نفرت کا پھیلاؤ، حجاب مخالف واقعات اور مساجد پر حملے اسلاموفوبیا کی مختلف شکلیں ہیں۔ لیکن اس وقت ہم ہندوستان کے تناظر میں بات کریں گے، جہاں 2014 کے بعد سے حالات تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں اور اسلاموفوبیا کی ایک لہر سی دوڑتی نظر آ رہی ہے۔ مختلف حربے استعمال کر کے اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش پورے زور و شور کے ساتھ ایک پلاننگ کے تحت انجام دی جا رہی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہندوستان میں جس طرح کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہنوز جاری ہے، وہ 1947 سے لے کر اب تک 70 سالہ تاریخ میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ آزادی کے بعد سے ہم شاید سب سے بدترین دور میں جی رہے ہیں، خصوصاً یہ اپریل کا مہینہ 2022 کا یہ سال ہمارے لیے ایک بدنما داغ کی طرح ہے۔ اس میں نفرت کی جو ہوا چل رہی ہے، یہ ڈر ہے کہ وہ سب کچھ جلا کر خاک نہ کر دے، اور جب سب کچھ نفرت کی آگ میں جل کر ختم ہو جائے گا تو پھر کچھ کہنے کے لیے باقی کیا بچے گا۔ واقعات و واردات کا نہ تھمنے والا ایسا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ اگر اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو اسے سرکاری طور پر جو کہ باقاعدہ ٹریننگ یافتہ ہے، اس کا کام ہی تشدد پھیلانا ہے، اور اسے سرکاری طور پر کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے اور نہ ہی قانون کی کوئی گرفت ہے۔ ایک کے بعد دیگرے عوام کو استعمال کر کے دو فرقوں میں منافرت کی فضا قائم کر کے انہیں بانٹنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے اندر اس طرح سے نفرت کی کھائی کھودی جا رہی ہے اور وہ اتنی گہری ہے کہ اس میں گرنے کے بعد اٹھنا اور پھر دوبارہ وہ آپسی میل محبت، بھائی چارہ واپس لانا بہت مشکل ہوگا۔ صدیوں سے چلی آ رہی ملی جلی گنگا جمنی تہذیب متاثر ہو رہی ہے۔ یہی وہ ملک ہے جہاں مختلف مذاہب پر عقیدہ رکھنے والے مختلف ذات اور برادریوں کے لوگ رہا کرتے تھے، لیکن ان میں سے اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر ہے تو وہ سب کا مسیحا تھا، اگر کوئی ہندو ٹیچر ہے تو وہ سب کے لیے محبت اور ہمدردی رکھنے والا استاد تھا۔ اس کی نظر میں ہر بچہ اس کا اپنا ہی تھا۔ اس پاکیزہ اور پرمسرت فضا کو اس طرح سے مقدر کیا جا رہا ہے کہ یہ نفرت کی آگ جنگل میں آگ کی مانند بڑھتی ہی جا رہی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، اور اس کی زد میں اسکول، کالج، تمام تعلیمی بڑے بڑے ادارے سے لے کر اب بزنس اور بازاروں میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سودا فروش، چھوٹے چھوٹے لادی والے، سبزی والے، فروٹ بیچنے والے بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ان کے نام سے، ان کے کپڑوں سے انہیں پہچانا جا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں کو ہی لے لیں، برسوں سے چلی آ رہی ملی جلی تہذیب، کوئی ساڑی پہنتا، کوئی بندی لگاتا، کوئی سر پر دوپٹہ پہنتا، کسی کو کوئی قباحت نہیں تھی۔ دیوالی کی مٹھائی اور عید کی سیویوں کا پڑوسی، دوست اور احباب سب انتظار کرتے، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلم ہوں یا کوئی اور آج تمام وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ شاید انسانیت بھی مرتی اور ڈوبتی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ آج تشدد کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بھی ایک انسان ہے، ہمارا ہی بھائی،
یا ہماری بہن ہے۔ اکثریتی طبقے کے ایک شدت پسند گروپ نے مسلمانوں کو اس طرح نشانہ بنا لیا ہے کہ وہ کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کیسے رہے گا، کس کی مرضی سے اس ملک میں جیے گا، یہ بھی وہ طے کریں گے۔ کھلے عام یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو وندے ماترم کہنا ہے۔ اسکولوں میں مخصوص مذہبی کتابوں کو پڑھنا لازمی کیا جا رہا ہے۔ صاف لفظوں میں یعنی سیدھے لفظوں میں جمہوریت اور دستور ہند میں ملی مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کی آزادی کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ بات ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ تعلیم یا حجاب دو میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نعرے کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے۔ مسلم خواتین سے ہمدردی کے دعوے کرنے کے بعد مسلم خواتین کی نیلامی اور بولی لگائی جاتی ہے اور سائبر کرائم میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میڈیا بک چکا ہے، سچائی پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ حالیہ مدھیہ پردیش، راجستھان، گوا، کرناٹک، گجرات اور دہلی کے واقعات دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آنے والے اور کچھ جرات مند صحافیوں کی رپورٹ کے مطابق ایک ساتھ پورے ملک میں ظلم و تشدد کا نہ تھمنے والا سلسلہ اس طرح شروع ہو چکا ہے کہ جیسے جنگل میں آگ لگتی ہے، مگر جب آگ لگتی ہے تو وہ سب کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ پھر بقول مرحوم شاعر راحت اندوری، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ ایک سینئر صحافی اجیت انجم کہتے ہیں کہ یہ نفرت جو لگائی جا رہی ہے تو کیا اس سے کچھ ہی لوگوں کو، یہ خاص طبقہ جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہی متاثر ہوگا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب ملک جلنے لگے گا تب ہندو بھی نہیں رہے گا، مسلمان بھی نہیں بچے گا، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اسی لیے خدا را اس نفرت کی آندھی کو روکیے۔ انہوں نے نیوز 18 کے ایک صحافی کی مثال دیتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ان کے ساتھ بھیڑ نے کس طرح کی بدسلوکی کی۔ جبکہ وہ رات 11 بجے ڈی جے پر چل رہے ایک پروگرام کو روکنے کی اپیل کرتے ہیں تو بھیڑ انہیں بھی نشانہ بناتی ہے اور انہیں آتنکوادی پاکستانی ایجنٹ بتاتی ہے، کہ جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سوربھ شرما ہوں، لیکن پولیس کی موجودگی میں وہ پرتشدد لوگوں کا شکار بنے اور پٹنے سے نہیں بچ پائے۔ وہ بھاگ کر اپنی جان بچاتے ہیں، بھیڑ سے آواز آتی ہے کہ اسے ٹھکانے لگا دو۔ یہ واقعہ راجدھانی دلی سے لگے ہوئے نوئیڈا ایکسٹینشن کی ایک سوسائٹی میں رہنے والے نیوز 18 میں کام کرنے والے ایک رپورٹر کا ہے۔ اسے ہم نیوز 18 کی ویب سائٹ پر تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاں آگ لگتی ہے، ہاں وہ نفرت کی ہو یا حقیقت میں، آگ تو آگ ہے، پھر وہ کسی کو نہیں بخشے گی۔ کسی کا گھر پرسکون نہیں رہے گا، ہر ایک کو خوف و ہراس کی فضا میں جینا پڑے گا۔ دی وائر کی خبر کے مطابق چند دنوں قبل جنتر منتر پر مظاہرہ ہوا۔ اس میں وائر کی رپورٹ سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی اور ایک سیکولر ذہن رکھنے والے معزز شخص جناب اپوروانند کہتے ہیں کہ دنگے پہلے بھی ہوتے اور اکثر ہوتے رہے، لیکن ایسا پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ مسلمانوں کے گھر آپ بلڈوزر سے توڑ رہے ہیں اور کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہوتی۔ پولیس محکمہ جو کہ ہمیشہ اپنا فرض بجاتے تھے اور تشدد کو روکنے کا کام کرتے تھے، وہ خاموش ہو چکے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر ختم ہو چکا ہے۔ آخر یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ سوشل ایکٹیوسٹ شبنم ہاشمی اسی مظاہرے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کون سی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو اس طرح غنڈوں کی شکل میں تیار کر رہی ہیں۔ انہیں اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر دکھ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آگے کہتی ہیں کہ پورا ماحول اس طرح کا بن چکا ہے، اس میں ایک چیز انخواہ وہ یہ کہ ہمت اور حوصلہ، اس وقت لوگوں میں غلط کے خلاف بولنے کی طاقت اور ہمت نہیں رہی، جبکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن پر، ہماری جوڈیشری پر، ہماری ڈیموکریسی پر حملہ ہو رہا ہے۔ ایسے سائیکالوجی پیدا کر دی گئی ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ ایک فیئر سائیکوسس کی فضا ڈیولپ کی جا رہی ہے۔ اس میں اقلیتی اور اکثریتی دونوں طبقے ڈر اور خوف کا شکار بن رہے ہیں۔ اس ڈر اور خوف سے لوگوں کو باہر نکالنا چاہیے۔ عام آدمی کا جو حق ہے اس کے لیے لڑائی لڑی جائے، ورنہ آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ دیش اس قابل نہیں ہوگا کہ اس میں ہندو رہے یا مسلمان۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وقت آنے والے دنوں میں دونوں کمیونٹی کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہوگا۔ ڈر اور خوف کا ماحول جو پیدا کیا جا رہا ہے، اس میں ہندو کو یہ ڈر ہے کہ مسلمان ہمارے لیے خطرہ ہیں، اور مسلمان کو تو اس وقت ڈر ہے ہی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے۔ گائے کے نام پر، لو جہاد کے نام پر، حجاب کے نام پر
حرام و حلال گوشت کی خرید و فروخت کی پابندی کے نام پر کوئی کیا کھائے، کب کھائے، کیا پہنے اور کیسے رہے، ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے، حجاب سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے کا استعمال کیا جائے، اور کوئی دھرم گرو گیروا لباس پہن کر اپنے آپ کو منی بتا کر یہ کہے کہ مسلمان لڑکیوں کا ریپ کیا جائے گا اور اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھے گا۔ اگر اس طرح کا ماحول اس ملک میں بنے گا تو اس کے لیے ہم مکمل طور پر سرکار کو ذمہ دار مانتے ہیں۔ ہم اس دیش کے دستور کو مضبوط کریں گے اور نفرت کے ماحول کو ختم کریں گے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہو رہا ہے اسے کون کرم کانڈ کہے گا؟ جن کے گھر جلیں گے، ٹوٹیں گے، مسجدیں جلیں گی، میناروں پر چڑھ کر بھگوا جھنڈے لہرائے جائیں گے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ پتھر کہاں سے آئے؟ ہم اس نفرت کے ماحول کو ختم کریں گے۔ سوشل ایکٹیوسٹ میمونہ ملا۔ یہیں پر سماجی کارکن کویتا کرشنن کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بلاತ್ಕಾರ کی دھمکی دے رہا ہے، کوئی حجاب نہ پہننے دینے کی دھمکی دے رہا ہے، کوئی نان ویج نہ کھانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ کیا یہ ہندو تہوار مسلمانوں کو گالی دینے کے لیے اور ڈرانے دھمکانے کا تہوار بن کر رہ گیا ہے؟ جنگل میں آگ جب لگتی ہے تو آم کا پیڑ بھی جلتا ہے اور جامن کا بھی۔ اب ہمیں اپنے ملک کے دستور کو بچانا ہوگا، ہم کو اٹھنا ہوگا اور عہد کرنا ہوگا کہ جس طرح سے حکومت چپ ہے، عدلیہ چپ ہے، تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں جنتا کو جگانا ہوگا۔ لوگ ڈر سے اندر ہو گئے ہیں، کووڈ نے انہیں اور بھی اندر کر دیا ہے۔ ہم انہیں باہر لائیں گے، وہ اس نفرت کے خلاف بولیں۔ اس وقت ہندو خطرے میں نہیں بلکہ اس ملک کا لوکتنتر خطرے میں ہے، روزی روٹی خطرے میں ہے، مہنگائی مسئلہ ہے۔ اس خطرے کے خلاف جو ملک کی جمہوریت اور سالمیت کو لاحق ہے، ہمیں عوام الناس کو جگانا ہوگا، اپنے حق کے لیے لڑنے کی ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ دی وائر کی مشہور صحافی عارفہ خانم شیروانی سے بات کرتے ہوئے ایک سینئر تاریخ نگار رام چندر گوہا کہتے ہیں کہ پہلے بھی تشدد کے واقعات ہوئے تھے، لیکن پہلے اور آج کے واقعات میں فرق یہ ہے کہ ایک ساتھ بہت سے اسٹیٹ میں یہ وارداتیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور پہلی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ حکومت ان کا ساتھ دے رہی ہے اور مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ سرکار قانون کو بالائے طاق رکھ کر کام کر رہی ہے۔ پلاننگ کے تحت تہوار کے موقع پر جلوس کا نکالا جانا اور بھیڑ کا مساجد اور ممبروں پر حملہ کرنا، لوگوں کے گھروں کو بلڈوزروں سے گرانا، بھلا کس قانون کو لاگو کیے؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں گے تم کو ویسے ہی رہنا ہوگا۔ کورٹ کی کارروائی میں سرد مہری اور عدالت عظمیٰ کی خاموشی۔ ہندوستان کی تاریخ جب کبھی لکھی جائے گی تو اس میں عدلیہ کے بارے میں یہ ضرور لکھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے فرض کو انجام نہیں دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1992، 1984 اور 2002 میں جو ہوا، اب حالات اس سے بالکل الگ ہیں۔ یہ تمام فسادات کچھ ایک اسٹیٹ تک ہی محدود تھے، لیکن اب تو ایک کے بعد دیگرے بہت سے اضلاع اور ریاستوں کو ایک ساتھ لپیٹ میں لیتے یہ واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ مجرموں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اور ستم تو یہ ہے کہ یہ سارے کام وہ اس نام پر کر رہے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہیں۔ مسلمانوں سے اور اسلام سے انہیں خطرہ ہے۔ وہ اذان پر پابندی صرف آواز پر روک لگانے یا ساؤنڈ پولیوشن کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ انہیں اذان کے بول، اس کے الفاظ اور اس کے معنی سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ بھلا سوچیے یہ کس طرح کا فوبیا اور ڈر و خوف ہے جو پرامن الفاظ اور پرسکون فضا پیدا کرنے والی چیزوں سے خوف زدہ کر رہا ہے۔ اس ڈر اور فوبیا کا جو سائیکولوجیکل اثر ڈالا جا رہا ہے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہوگا۔ ملک کی ایکتا اور سالمیت کے لیے سنگین غلطی ہوگی۔ آنے والی نسلوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، خصوصاً ہماری بیٹیوں کو اس ڈر اور خوف سے باہر لانے کے لیے ایک سنجیدہ حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مایوسی اور نا امیدی کی فضا کو پروان نہ چڑھنے دیا جائے۔ ہر حال میں پر امید اور حوصلہ بحال رکھتے ہوئے ملک کی فضا کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ امید کی کرن ہمیں حالات کو بدلنے میں کامیاب کرے گی اور آنے والا دور ایک بہتر دور ہوگا۔ بقول شاعر انقلاب شبنم سبحانی، انجام پر شاکر ہے، راضی بمقدر ہے، ایک ڈوبتی کشتی میں ایک مرد قلندر ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.